زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ اپنی غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ محبت صرف الفاظ نہیں، رویہ ہوتی ہے۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ لہجے کتنی دیر کے لیے میٹھے رکھنے ہیں، یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہیں تو اس بات کی فکر نہ کرو کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ جس طرح خراب غذا انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر شے قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ خوشی تو دھوکہ دیتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، پھر سے اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا۔ جس طرح آگ سے آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح برائی کو بھی برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ ہاں، برائی کو اچھائی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ مت ٹٹولا کیجیے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر تحریر کا عنوان نہیں ہوں میں۔
معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ کبھی کبھی تو ہم کسی دوسرے کو اس حد تک میسر ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں فضول اور کم قیمت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بندے کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے، لہٰذا اپنے اخلاق اچھے کریں۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں، جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ خوبصورتی ہمیشہ آنکھوں پر اثر کرتی ہے، لیکن اچھا اخلاق اور اچھی سوچ ہمیشہ سیدھا دل پر قبضہ جماتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معافی مانگنے میں جو پہل کرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، معاف کرنے میں جو پہل کرتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور بھول جانے میں جو پہل کرتا ہے وہ مشرور ہوتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیمن لگانا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے پنکھ نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار لو، کیونکہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔